اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو وہ یکا یک اپنی قبروں سے نکلیں گے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور اپنے رب کی طرف بھاگیں گے۔ سور دو دفعہ پھونکا جائے گا، ایک جب قیامت قائم ہوگی سور پھونکا جائے گا تو تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت کہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں پر نفخہ ثانیہ یعنی دوسری دفعہ سور پھونکنے کا ذکر ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ لوگ یکا یک قبروں سے نکلیں گے اور رب کی طرف بھاگیں گے۔ اجداث جمع ہے جدس کی، جس کا معنی ہے قبر، اور ینسلون نسلان سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے تیز چلنے کے۔ اسی طرح کا مفہوم ایک دوسری آیت میں بھی آیا ہے، یخرجون من الاجداث سراعا، کہ یہ لوگ اپنی قبروں سے جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے۔ اور ایک آیت میں یہ بھی آتا ہے کہ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یعنی حشر کے وقت لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے دیکھتے رہیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ اپنی قبروں سے کھڑے ہو کر دیکھیں گے حیرانی کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر تیزی سے دوڑیں گے۔ قالوا یا ویلنا، تو جب وہ قبروں سے اٹھ کر دوڑیں گے تو ساتھ یہ کہیں گے کہ ہلاکت ہے ہماری، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری مرقد یعنی ہماری آرام گاہ سے ہمیں اٹھا دیا۔ تو جب یہ آواز سنیں گے تو ایمان والے یا فرشتے جواب دیں گے، ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا۔ یعنی دنیا میں اسی کے بارے میں تو رحمان نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور رسولوں نے بھی یہی حکم دیا تھا، یہی تبلیغ کی تھی کہ ایک دن آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اب جو ہے قبر کے اندر بھی وہ آرام سے تو نہیں ہوں گے، ظاہر ہے وہاں پر بھی وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، لیکن قیامت کے دن جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ قبر والا عذاب بھی ان کو ہلکا لگے گا، اور کہیں گے کہ ہلاکت ہے ہماری، کس نے ہمیں ہماری مرقد ہماری قبر سے نکال دیا۔ تو فرشتے جواب دیں گے کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، بس یہ ایک آواز ہوگی، زور کی آواز ہوگی، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، تو ان سب کو ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئا، اس دن کسی شخص پر بھی ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا تو جو تم نے عمل کیا تھا۔ ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، اس سے پہلے تو کفار کا ذکر تھا کہ کس طرح وہ گھبراہٹ کے ساتھ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور ان کو فرشتے زبردستی رب کے سامنے حاضر کریں گے۔ تو اب یہاں سے ایمان والوں کا ذکر ہے کہ وہ جنت میں کس حال میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اصحاب الجنۃ اليوم، کہ بے شک اس دن جنت والے فی شغل فاکہون، اپنے مشغلوں میں مگن ہوں گے، ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، گھنے سایوں میں، علی الارائک، آرام دہ نشستوں پر، متکئون، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ تو جنت والے جنت کے اندر تمام قسم کی پریشانیوں اور ہر قسم کے کام سے فارغ ہو کر اپنے اپنے مشغلوں میں لگے ہوں گے۔ مشغلوں کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کو کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس جگہ فی شغل کا مطلب یہ ہو کہ نہ وہاں پر کوئی عبادت ہوگی، نہ کوئی فرض ہوگا، نہ واجب ہوگا، نہ کسب معاش ہوگا، یعنی کسی قسم کا کوئی کام ان کے اوپر زبردستی ان پر نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنے اپنے خوشی کی حالت میں ہوں گے۔ فاکہون فاکہ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے خوش دل، خوش حال ہوں گے۔ تو وہ اور ان کی بیویاں، ہو سکتے ہیں دنیا والی بیویاں مراد ہوں یا جنت کی حوریں مراد ہوں،
تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، جنت میں ان کے لیے میوے ہوں گے۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے۔ یعنی یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو وہ سوال کریں گے، ان کو سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ان کے دل میں جس چیز کی چاہت پیدا ہوگی وہ ان کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور رحیم رب کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن اے مجرموں مسلمانوں سے اور نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ میدان حشر میں سب سے پہلے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کأنہم جراد منتشر، کہ وہ منتشر ٹڈیوں کی طرح ہوں گے، مگر بعد میں ان کو گروہ گروہ اپنے اعمال کے اعتبار سے الگ کر دیا جائے گا۔ کفار الگ ہوں گے، مومن الگ ہوں گے، اور گناہ گار الگ ہوں گے، صلحاء الگ ہوں گے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرموں نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ الم عہد الیکم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی یا بنی آدم، اے بنی آدم، کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، اور میری عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور تحقیق شیطان نے بہکا دیا بہت ساری خلقت کو۔ جبلن معنی خلقت۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رہے تھے؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا گیا تھا، یا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوھا الیوم، داخل ہو جاؤ آج کے دن اس میں، یعنی جہنم میں۔ بما کنتم تکفرون، اور یہ تو سزا تمہیں اس وجہ سے ملی ہے کہ تم کفر کرتے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر۔ وتکلمنا، اور ہم سے بات کریں گے، ایدیہم، ان کے ہاتھ۔ وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی۔ یعنی قیامت کے دن تو سب سے پہلے ہر انسان کو عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو مشرک لوگ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا تھا۔ اور بعض کہیں گے کہ فرشتوں نے ہمارا نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہے ہم اس سے بری ہیں۔ تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے منہ نہیں بول سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعضاء کو حکم دیں گے، پھر ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں اور ان کی جلد یہ گواہی دے گی کہ یا اللہ اس شخص نے فلاں فلاں وقت میں یہ برا کام کیا تھا۔ تو انسان اپنے جسم کے جس اعضاء سے اچھا کام کرتا ہے وہ اچھے کام کی گواہی دے گا، اور جس اس سے برا کام کرتا ہے وہ اس کے برے عمل کی گواہی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو ملیاں میٹ کر دیتے۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ راستہ تلاش کرتے۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر کہاں ان کو دکھائی دیتا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کو ان کی صورتیں مسخ کر دیتے ان کی جگہ پر۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، پھر نہ وہ آگے بڑھنے کی استطاعت رکھتے، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ پیچھے لوٹنے کی استطاعت رکھتے۔